کچھ اسرائیلی پریزنس انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے اندر ہو بھی گئی ہے. تو رافیل تو پوری دنیا میں کہیں پہ ٹیسٹ بھی نہیں ہوا. ہمارے پاس جو تیارے ہیں وہ تو ٹیسٹڈ ہیں. پچھلے دنوں ان کا جو انڈین نیول شپ وکرانت ہے اس نے دوارکا کی بندرگاہ سے موو کیا. 1-1.5 دن بعد ہی واپس چلا گیا. بھارت نے فوراً سے الزام پاکستان پر لگا دیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں. ہمارے تک کچھ خبریں آ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ بھارت نے کچھ موومنٹ بھی دیکھنے میں آئی ہے. بھارت نے کسانوں سے کہہ دیا ہے جو بارڈر ایریاز میں ہیں کہ آپ جلدی جلدی اپنی گندم کاٹ لیں. انڈیا اس طرح کے پریشر بلڈ کر کے کچھ گینز چاہتا ہے واٹر ٹریٹی کے اوپر. پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے وہ کیا جس کا اثر فوری اور تیز ہے. اٹس ناٹ لائک کہ گھنٹوں میں نقصان ہو رہا ہے یا دنوں میں نقصان ہو رہا ہے. دیٹ از کازنگ ڈیمیج ایوری منٹ. جب آپ حاضر سروس تھے تب بھی حالات اس طرح سے کشیدہ ہوئے تھے, تب بھی جنگ کا ایک خدشہ تھا. جنگ ہوگی کہ نہیں, یہ دس از اے $1 million question. No one knows the answer of this question. جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. السلام علیکم, ویلکم ٹو ایک پوڈ کاسٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ جویریہ اجمل. آج ہمارے ساتھ میجر ریٹائرڈ شہزاد نیّر صاحب موجود ہیں جن کا تعلق آرٹلری سے ہے, اور انہوں نے لائن آف کنٹرول پر جنوبی وزیرستان میں اور بلوچستان میں اپنی فوج کے لیے, اپنے ملک کے لیے دفاعی خدمات سر انجام دیں. کارگل کی جنگ بھی لڑی, اور ان سے آج ہم بات کریں گے جو پاک بھارت کا جو ایک موجودہ ایشو چل رہا ہے. پہلگام حملے کے بعد بھارت نے فوراً سے الزام پاکستان پر لگا دیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں. پاکستان پر کسی بھی طرح کا حملہ ہو سکتا ہے, جنگ چھڑ سکتی ہے, اور پاکستان میں بھی جو ہماری ایئر فورس ہے, جو ہماری جتنی بھی اس وقت فورسز ہیں, وہ ہائی الرٹ پر ہیں کہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے, اس کو ریٹیلیٹ کس طرح سے کرنا ہے, کس طرح سے یہ واقعہ ہوا, یہ پری پلان تھا, اور بھارت کی اس سے جو ایک چھپی ہوئی یا جو ہڈن ان کے کیا اس انٹینشنز ہو سکتے ہیں اس حملے کے پیچھے. کیا اس باقی انڈس واٹر ٹریٹی کو ہی سسپینڈ کرنا تھا یا کچھ اور بھی ان کا اس میں کوئی سازش ہو سکتی ہے, اس حوالے سے بات کریں گے میجر صاحب سے. چلیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. سر, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. مجھے امید ہے کہ ہماری اچھی گفتگو رہے گی. یس, ہوپ فلی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو میں یہی پوچھوں گی, جیسے کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے, اگلے 1-2 دن بہت اہم ہے, بھارت کی طرف سے کسی بھی طرح کا حملہ ہو سکتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ ہوگا, اور اگر حملہ ہوگا تو کس طرح کا ہوگا؟ دیکھیے, جس طرح کے حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں, ایک سیریز آف ایونٹس ہے جو پہلگام اٹیک کے بعد چلا ہے. اس میں بھارت نے کچھ انفارچونیٹلی بہت کوئکلی کچھ ڈپلومیٹک سٹیپس لیے, جس طرح بارڈر کو بند کیا, اپنے جو سفارتی عملہ ہے اس کی تعداد میں کمی کی. اس کے علاوہ جو پاکستانی بھارت گئے ہوئے تھے ان کے ویزے منسوخ کر دیے. کئی طرح کے اس طرح سٹیپس لیے, اور ساتھ ہی فوراً یہ کہہ دیا کہ میں انڈس واٹر ٹریٹی کو منسوخ کر رہا ہوں. اب یہ سیریز آف ایونٹس ہے. اس کے بعد بھی ہمارے تک کچھ خبریں آ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ بھارت نے کچھ موومنٹ بھی دیکھنے میں آئی ہے. بھارت نے کسانوں سے کہہ دیا ہے جو بارڈر ایریاز میں ہیں کہ آپ جلدی جلدی اپنی گندم کاٹ لیں. اب دیکھیے, یہاں 2 امکان ہیں. میں یہ بتا دوں کہ ظاہر ہے میں ایک پاکستانی کے نقطۂ نظر سے یہ سب باتیں کروں گا. دے آر ٹو بی ٹیکن ایز پاکستانی ویو پوائنٹ. کہ اس سے پہلے بھی پریشر ٹیکٹکس چلتی ہیں, اور ملک جو ہیں وہ پریشر ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں. آپ نے ایک بات کی کہ جیسے یہ بہانہ بنانا ایک بات ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ ادھر اٹیک ہوا, اور اس کے آدھے پونے گھنٹے بعد ہی کیا بھارت نے بغیر کسی تحقیقات کے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ اس کے اندر خدا نخواستہ پاکستان کے لوگ شامل. بھائی کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ تو کم از کم دنیا کو دکھانے کے لیے ہی کچھ 24 گھنٹے, کوئی 2 دن آپ یہ تو کہیں جی ہم نے تحقیقات کی ہے, ہم نے ثبوت اکٹھے کیے ہیں. انتہائی ایبسرڈ بات ہے نا, ایبسرڈ بات ہے کہ ود ان منٹس آپ اچھا, اس کے فوراً ہی بعد آپ اس معاملے کو ہائپ دینے کے لیے جو بھارتی وزیر اعظم ہے انہوں نے جلدی سے اپنا دورہ جو ہے وہ مختصر کیا, اور واپس آ کر جی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کی, اور اس کے بعد یہ سارے سٹیپس اناؤنس کر دیے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بنیادی مقصد یہ سٹیپس کرنا تھا, اور اس کے لیے بس ایک بہانہ تلاشا گیا. ضروری تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ بھارت کے کچھ انٹرنل پرابلمس کافی چل رہے ہیں اس کے اپنے ملک کے اندر بھی, اور کچھ 2 ریاستوں میں انتخابات بھی ہونے والے ہیں, بنگال میں اور بہار میں, اور پولیٹیکلی بھی جو بی جے پی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں رہی جتنی پہلے تھی. تو
اس طرح کے معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی بعض اوقات پریشر ٹیکٹکس یوز اور بی ہوتی ہیں. جے پی کا تو شروع کا نیریٹو ہی یہی ہے یس. اور اسی وجہ سے وہ جیتتے رہے ہیں، اور اب میرے خیال سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے الیکشن ہونے والے ہیں تو انہوں نے پاکستان مخالف یا مسلم مخالف ایک دوبارہ سے اس نیریٹو کو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. بالکل ایگزیکٹلی آپ کی بات درست ہے. ایسا ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ایسا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ پاسبلٹی پاسبلٹیز ہیں ہے. کچھ نہ کچھ، اگر کریں لائنس کنیکٹ کریں تو تو ہمیں وہ لگتا ہے کہ ہوتی ایسا ہیں. ہو سکتا اچھا، اب ہے. ایک چیز ہوتی ہے جسے پروپورشنالٹی کہتے ہیں. وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پروپورشنالٹی یہ ہے کہ جس درجے کا آپ ایونٹ ہوتا ہے، انسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ کا ریاکشن بھی اسی ڈگری کا، اسی درجے کا ہو. ڈسپروپورشنیٹلی انہوں نے ایکشنز لیے ہیں. اب انڈس واٹر ٹریٹی کو جی ہم سسپینڈ کر رہے ہیں، معطل کر رہے ہیں، اور بارڈر بند کر رہے ہیں، اور اپنے عملے کو کم کر رہے ہیں. اب پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے وہ کیا جس کا اثر فوری اور تیز ہے. ایئر اسپیس ایئر بند کر اسپیس دی. بند کر دی. اب ایئر اسپیس بند کرنے سے اٹس ناٹ لائک کہ گھنٹوں میں نقصان ہو رہا ہے یا دنوں میں نقصان ہو رہا ہے. دیٹ از کازنگ ڈیمیج ایوری منٹ. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیے کہ جیوگرافیکل پوزیشن پاکستان کی ایسی ہے کہ انڈیا کی جو میکسیمم فلائٹس ہیں وہ ہمارے اوپر سے، ہمارے ملک کی ایئر سپیس سے گزرتی ہیں. تو یہ ایک کاری وار ہے جس کا درد اسے سوچ ہو سمجھ رہا ہے. کے لاجیکلی فیصلہ کیا گیا ہے. ہاں جی. اس کے بعد آپ نے تیاریوں کی بات کی. یس، وی آر آلویز ریڈی، وی آر میکنگ آر پریپریشنز. اور اس میں وی ہیو سین آن موٹر وے F-16 کی کچھ یس تیاریاں کی جا رہی تھیں. یہ جی بھی کہا جا رہا ہے کہ ہائی الرٹ پر ہے. اس کے علاوہ مزید کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان کی ریٹیلیشن کے لیے؟ جی جی جب اس طرح کے واقعات، اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو تیاریوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. اوکے. اور الحمدللہ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس ہر طرح سے تیار ہیں. اور کچھ موومنٹس بھی ہیں. اب سب باتیں بتائی بھی نہیں جا سکتی. کچھ موومنٹس بھی ہیں، کچھ مین پاور کے بارے میں ڈیسیجنز ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے علاوہ ویپنری ہماری ہے، اس کے بارے میں کچھ ڈیسیجنز ہیں. خدا نہ کرے کہ معاملہ جو ہے وہ بڑھے اور آگے جائے، لیکن اگر جاتا ہے آگے تو پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور پاکستان کی افواج کو کسی طور بھی پیچھے نہیں پائیں گے آپ. اور آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ جس طرح 2019 میں فروری میں پاکستان نے بڑی مہارت سے اور میں کہوں گا روشنی کی رفتار سے، لائٹننگ سپیڈ سے اور بجلی کی رفتار سے طیارہ گرا دیا پاکستان کا. ویسے ہی 1965 کی ایم ایم عالم کی یاد تازہ ہو گئی کہ جس نے 30 سیکنڈ میں 5 طیارے گرا دیے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو طیارہ ایم عالم اڑا رہے تھے وہ سیبر طیارہ تھا، اور جو طیارے گرائے وہ ہنٹر طیارے تھے جو کہ بہت سپیریئر لیول کے تھے. تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ it is not the aeroplane but the man in the cockpit that matters. The morale of our forces, Yes. obviously it matters a lot. Yes. آپ نے پرانی جنگوں کی بات کی. جب آپ حاضر سروس تھے تب بھی حالات اس طرح سے کشیدہ ہوئے تھے، تب بھی جنگ کا ایک خدشہ تھا. تو آپ آج کی سچویشن کو اور پرانی اس طرح کی سچویشن کو کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ یس، کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ on 13th of December 2001 بھارتی پارلیمنٹ پر ایک اٹیک ہوتا ہے. گن مین نے اٹیک کیا ہے، اور بالکل آج کے حالات کی طرح بھارت نے فوراً اس کا الزام، وہ بھی فوراً ہی کیا. اچھا، اتنی سمجھداری نہیں یہ کرتے کہ کچھ وقت ہی گزرنے دیں. ایگزیکٹلی بچوں والا حال ہے، بچوں والا حال ہے. تو فوراً پاکستان پہ الزام دھر دیا اور فوراً کہا جی کہ میں موبلائزیشن کر رہا ہوں اور فورسز کو بارڈر کی طرف موو کرانا. اب میں آئی واز کیپٹن ایٹ دیٹ ٹائم، تو ظاہر ہے میں بھی پھر میں توپ خانے کا آفیسر ہوں، ہم اپنی توپیں لے کر قصور بارڈر کی طرف موو کر گئے. اور میں وہاں، اچھا یہ 10 ماہ تک یہ اسٹینڈ آف رہا. 10 ماہ تک. اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی جنگ لگی کہ ابھی لگی. ایوری نائٹ وی وڈ میک آر پریپریشن، وی وڈ ویٹ کہ انڈیا جو ہے اس کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہو، کوئی شرارت ہو، کوئی اٹیک ہو تو ہم اس کا فوراً جواب دیں. یو سی جویریہ کہ پاکستان یہ کوشش کرتا ہے کہ جنگ شروع نہ کرے، جارحیت نہ کرے. ہاں، جنگ کے رسپانس میں وہ اتنا کوئک ہو، اتنا پاورفل ہو کہ رسپانس اگر انسیڈنٹ ان کی طرف سے جو شرانگیزی ہے یا اشتعال انگیزی ہے، اگر وہ 5 ہے تو اس کا جواب 10 ہو.
ہوں، بلکہ 20 ہو. تو ابھی ریسنٹلی بھی آپ دیکھیں گی کہ خدا نخواستہ اگر اس طرح کی کوئی ہوں، شرانگیزی ہوتی ہے ہوں، تو ان کے جو انسیڈنٹ ہے ان کی طرف سے اس کے پروپورشن میں جواب نہیں جائے گا, ہوں، اس سے اس سے زیادہ 2 ہی گنا جائے اس گا. سے 4 گنا جواب ہوں، جائے گا. لیکن ہم چیز کو جنگ کو اسٹارٹ نہیں کرتے. ہاں سٹارٹ نہیں کہ میں بتا رہا ہوں، تھا کہ ہم قصور کے بارڈر پہ تھے اور ہوں، ہم ایک جگہ پہ میں نے اپنی توپیں چھپائی ہوئی تھیں اور اس طریقے سے چھپائی تھی کہ نظر بھی نہ آئے جہازوں سے. ہوں، یہ 2002 کی شروع کی بات ہے اوکے. کیونکہ دسمبر میں یہ واقعہ ہوا تھا تو ہوں، سردی بہت سخت تھی سردی کے دنوں جنوری میں. فروری ہوں، کے دنوں میں, تو ہوں، اس طریقے سے چھپائی ہوئی تھی کہ کسی کو نظر نہ آئے. لیکن ہم نے اپنا اسلحہ اور ان کے اوپر فیوز سب ہوں، لگا کے ایسے ریڈی رکھے ہوئے تھے کہ اچھا. ہمیں ہائی کمانڈ سے بس ایک وائرلیس پہ آرڈر آنے کی دیر ہے اور دھن 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 شروع, یعنی سیکنڈز تک ہم نے کیلکولیٹ کر رکھے تھے کہ واو. اگر ایوری ٹائم ہائی الرٹ. یس اگر کیپٹن شہزاد کو یہ آرڈر آیا ہے تو اس کے کتنے سیکنڈ بعد یہاں سے گولا نکل جائے, واو. یہ تک کیلکولیٹ کیا ہوا تھا. اٹ واز ناٹ ان منٹس, اٹ واز ان سیکنڈس. سیکنڈس. تو اس طرح حالات رہے. لیکن پاکستان آرمی نے مطلب ایک آرمڈ ڈویژن ہے ہمارا اور اس کی لوکیشن جو ہے وہ اتنی خفیہ رکھی گئی ہوں، کہ انڈیا جو ہے وہ کئی مہینے تک یہ کوشش کرتا رہا کہ اس کو لوکیٹ کر لے کہ وہ کہاں ہے. ہوں، لوکیٹ کر کے ہی وہ مطلب کہ پلان کر سکتا تھا کہ اگر میں یہاں اٹیک کروں یا وہاں اٹیک کروں. ہوں، لیکن پاکستان نے اتنی مہارت سے اور اتنی سیکریسی کے ساتھ اس کو ہوں، موو کرایا ہوں، تھا کہ ان کو یہ مطلب یہ حالات خراب ہوتے چلے گئے. دونوں طرف ایسے لگتا تھا جنگ لگی, وہ ہوں. سارا عرصہ گزر گیا لیکن بھارت کو یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ ہے کہاں. ہے کدھر. اور بہت سارے مبصرین یہ سمجھتے ہوں، ہیں کہ جو 2002 میں ہوں. جنگ ٹلی تھی, جنگ نہیں ہوئی تھی, وہ اسی باعث نہیں ہوئی تھی کہ بھارت کو ہمارے آرمڈ ڈویژن کا ہی پتہ وہ نہیں چلا. سراغ نہیں لگا مطلب پایا. کیسے ایک آرمی کس طرح اٹیک کر سکتی ہے جب اسے یہ نہ پتا ہو کہ مخالف کی جو افواج ہیں اس کا یہ امپورٹنٹ ترین حصہ ہوں، کس جگہ پر پلیس ہے. یہ اوکے. پاسبل نہیں ہے. ہوں، مطلب آپ کے پاس کوئی ویپن ہے ہوں، اور میری اور آپ کی لڑائی ہے تو اگر آپ نے کوئی ویپن کہیں چھپایا تو مجھے تو پتا ہو نا کہاں ہے کہ میں ایگزیکٹلی اگر ادھر کہ سے کہاں اٹیک سے کروں حملہ تو ہو اس کو سکتا ہے. کہاں سے ہو ہوں، سکتا ہے. ہوں، تو جب اسے یہ پتا نہیں چلا ہوں. تو جنگ ہی تو نہیں ہوئی, آبویسلی جنگ ہو نہیں پائی. جنگ تو ہو نہیں پائی. خیر ایک تو اچھی ماشاءاللہ ہم لوگ ہوں، وہاں 10 ماہ مطلب مختلف جگہوں پہ رہے, باغوں کے اندر, امرود کے اچھا. باغوں میں. اوکے. گاؤں دیہات کے لوگوں نے بڑی محبت سے ہمارا ہوں، استقبال کیا اور ہم چھپ چھپ کے بیٹھے رہے. ہوں. لیکن یہ کہ پھر حالات نارمل ہو گئے. نارمل ہو گئے تھے. اب جو حالات ہیں, اب میں بہت لوگ مجھ سے ویسے بھی پوچھتے ہیں, آپ نے بھی یہ پوچھا ہے کہ کیا ہوگا, جنگ ہوگی کہ نہیں. یہ دس از $1 million question. نو ون نوز دا آنسر آف دس کوشچن, جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں they are moving اور towards a fight. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ it won't be an all out fight. اوکے شاید لمیٹڈ اسکیل پہ, مطلب انڈیا اگر اتنی جرت کرے گا تو وہ بھی کسی لمیٹڈ اسکیل پہ ہی, کہ اسمال اسکیل کسی کا ایک حملہ پوائنٹ پہ. متوقع ہے لیکن لارج اسکیل کی لارج اسکیل پہ امکان کم ہے, ہوپ فلی. اور ممکن ہے کوئی ایریل ایڈونچر وہ کرے, ایئر کا کوئی ایڈونچر, یا جیسے میں تو مس ایڈونچر کہوں گا کہ وہ کوئی پہلے بھی ہو چکے ہیں اس پہلے طرح. بھی مس ایڈونچر ان کے ہوئے ہیں, کوئی ایئر فورس کی مدد سے کرے. اب دیکھیں پچھلے دنوں ان کا جو انڈین نیول شپ وکرانت ہے, جو طیارہ بردار جہاز ہے, اس نے دوارکا کی بندرگاہ سے موو کیا ٹورڈز عربین سی, لیکن ایک 1.5 دن بعد ہی واپس دوارکا میں چلا, ان کے اپنی واپس چلا گیا. تو اس نے مطلب کچھ اندازے لگا لیے ہوں گے کہ بھائی ایت بالکل ہی تیار بیٹھے نا چلیے واپس. کہ اب حملہ نہیں ہو سکتا. ہاں, تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہماری جو تیاریاں ہیں وہ تو دن رات جاری ہیں. ہماری جو مین پاور ہے, جو حتیٰ کہ جو جس طرح ہماری ریزروڈ ہوتے ہیں, ریزروز, ان کو بھی ایک پروسیس میں ڈال دیا گیا ہے کہ بھئی آپ لوگ بھی ریڈی رہیں. تو حالات تو اس طرف جا رہے ہیں. لیکن ہماری کب ہوتا ریٹیلیشن اسٹرانگ ہے, اور اس کی ایگزامپلس ہمیں پاسٹ سے بھی ملتی ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی بتایا. یس تو 2019 میں اب اگر جنگ کا کوئی فیصلہ ہے یا حملے کا کوئی فیصلہ ہے تو انڈیا کو بھی سوچنا, obviously سوچنا پڑے گا کہ حملے سے پہلے کہ کس حد تک ریٹیلیشن آ سکتی ہے. 10 بار سوچنا پڑے گا. دونوں ملک نیوکلیر پاورز ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ کے امکانات کم ہیں کہ دونوں ملک نیوکلیر پاورز ہیں, اور اگر اس طرح کی کوئی جنگ ہوتی ہے تو پھر وہ تو بہت ڈراسٹک ہو جائے گی.
بالکل آپ نے درست کہا اور آپ نے اچھی بات کی. آئی ایم ہیپی کہ آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیے جو نیوکلیئر آرمڈ نیبرز ہوتے ہیں دے نیڈ ٹو ایکسرسائز اے لاٹ آف کوشن. ان کو احتیاط سے چلنا پڑتا ہے بیکاز بوتھ نو. اور اب میں ایک مناسب سے الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹیکٹیکل لیول کے نیوکلیئر ویپنز ہوتے ہیں پرابلی وہ بھی ہیں. اوکے. جی تو ٹیکٹیکل لیول سے مراد ہے کہ وہ میدان جنگ کے اندر 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے ایریے کو افیکٹ کرتے ہیں اور یہ سب سے خطرناک سمجھے جاتے ہیں کیونکہ چلو ایک بڑی چیز ہے وہ تو ایک بگ ڈیسیجن ہوتا ہے. تو ٹیکٹیکل لیول پہ تو اگر خدا نخواستہ کسی ایک محاذ پر آپ ویک جا رہے ہیں تو ممکن ہے آپ اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیں. اوکے. تو انٹرنیشنل لیول پہ یہ بڑا کنسرن پایا جاتا ہے کہ دونوں ملکوں کے پاس ہی ایٹمی ہتھیار ہیں اور دونوں ڈکلیئرڈ ایٹامک پاورز ہیں. تو ایسی صورت میں ان کے بیچ میں جنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ہمارے سے زیادہ انڈیا کے سوچنے کی ضرورت. بس ساری پرووکیشنز اس کی طرف سے ہو رہی ہیں جو حالات چل رہے ہیں وہ اس کی طرف سے. ایون انڈین میڈیا کا رول. دیکھیے پہلگام کتنا دور ہے لائن آف کنٹرول سے. اٹ از اراؤنڈ 200 کلومیٹرز away from line of control. اور دوسری جو میں نے بات کی کہ یہ ادھر حملہ ہوا ہے اور ادھر آپ نے نتیجہ بھی نکال الزام لیا, لگا دیا آپ نے. الزام لگا دیا. تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو ان کو زیادہ اچھا ان کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. ان کے اپنے جو میڈیا کے کچھ سین وائسز ہیں, کچھ سین وائسز آپ کہہ سکتے پولیٹیکل ہیں. سین وائسز ہیں. جیسے عام آدمی پارٹی کے اس نے بات کی ہے کہ دس شوڈنٹ ہیپن. دیکھیں اگرچہ میں ملٹری مین ہوں اور ہم ہر طرح کی جارحیت کا اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوتے ہیں, سچویشن کچھ بھی ہو, بٹ اسٹل ایز اے پرسن ایز اے پیس لونگ کنٹری, ایز اے ممبر آف پیس لونگ کنٹری, آئی وڈ لائک کہ سچویشن اس طرف نہ جائے, حالات اس طرف خراب نہ ہوں. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں انڈیا سے, اور اچھا ایک بات میں انڈین میڈیا کے بارے میں بھی کہوں گا, وہ اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں, اتنی سینسیشن کریٹ کرتے ہیں. دے جسٹ سینسیشنلائز دا ہول تھنگ کہ پتہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی ایسا نہیں ہے. یہ ڈپلومیٹک سٹیپس ہوئے ہیں, کچھ آن گراؤنڈ ملٹری سٹیپس ہوئے ہیں. تو یہ بھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ آگے چل کے بہتری ہو جائے, حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن اس امید کی انڈین میڈیا بات نہیں کرتا. انڈین میڈیا پتہ نہیں ایک ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہے کہ حالانکہ پاکستانی میڈیا میں کہوں گا کہ رسپانسبلٹی کے بہت ساتھ ایک لاجیکلی رسپانسبلٹی کے ساتھ بیہیو کیا جا رہا ہے ہماری میڈیا پہ. اور اگر آپ کمپیریزن کریں, میں کل ہی کوئی انڈین چینل دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں پیٹرول پمپس کے باہر اور اے ٹی ایمس کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں, اور پاکستانی جو جنگ کے لیے کہ ہم جنگ ہو جائے گی تو ہم جلدی جلدی جو ہے اپنا تیاری کر لیں. تو یہ دیکھیں کہ کتنی ایبسرڈ بات ہے کہ ہمارے باہر پی ایس ایل کی وجہ سے تو روڈز بلاک ہو سکتی ہیں لیکن کسی اور وجہ سے نہیں ہے. بلکہ میں نے یہاں میں موو کرتا ہوں سوسائٹی میں, کوئی کالز آتی ہیں تو لوگوں کو ایسے جیسے کوئی شوق ہے یار جنگ لگی. حالانکہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اس طرح کے حالات نہیں ہونے چاہیے. لیکن اگر انڈیا نے یہ طے کر ہی لیا ہے کہ حالات اس طرف لے کر جانے ہیں یا اس کی آڑ میں, مجھے پتہ کیا لگتا ہے ایز این اینالسٹ کہ انڈیا اس طرح کے پریشر بلڈ کر کے کچھ گینز چاہتا ہے واٹر ٹریٹی کے اوپر, جیسے وہ بگلی ہار ڈیم بنا رہا ہے چناب ریور کے اوپر یا کچھ اس طرح. تو لیکن اس کی یہ چال کامیاب نہیں ہوگی. وہ تب کامیاب ہوتی ہے اگر آپ اگلے کو ڈرا کر کچھ باتیں منانے میں کامیاب ہو جائیں. ادھر تو ڈرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے, ڈرنے والی تو کوئی سوال ہی نہیں. ہماری قوم نے تو میمز اتنی بنا لی ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ دیکھیں کہ جنگ پہ کیسی تیاری کرنی ہے, کیا کرنا ہے. اور پانی جب کہا گیا کہ پانی بند ہو گیا ہے تو تب بھی لوگوں نے میمز بنائی. اور ایون اب یہ کہا جا جب انہوں نے پانی ایک دم سے چھوڑ دیا تو وہ یہی کہا جا رہا تھا کہ مودی صاحب کہ آپ بھی اپنا کوئی دیکھیں کہ آپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیاس سے مر جائے گا, کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان ڈوب جائے گا, کہ آپ کوئی ایک اسٹریٹجی اختیار کریں. اور اس طریقے سے, اور بلکہ یہ بھی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو اگر وہ اس طرح سے سسپینڈ کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے تو انفراسٹرکچر بنانے میں ان کو اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ پاکستان کا پانی ایک دم سے بند ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو ایک بڑی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے ان کے پاس واٹر کو ریگولیٹ کرنے کی. خاص طور دیکھیں جو 3 دریا ہیں ستلج, بیاس اور راوی, ان کا کنٹرول تو اس ٹریٹی کے تحت پہلے ہی اس کے پاس. اب جو یہ 3 دریا ہیں جو ہمارے پاس ہیں, سندھ, چناب اور جہلم, اس کے اندر
جو پانی کو کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے. ہوں اچھا ابھی جب انہوں نے پانی چھوڑا ہے نا جس کی آپ ہوں بات کر رہی ہیں تو لوگ بڑے خوش ہوئے ہیں، اس میں ٹراؤٹ مچھلی بہت آئی اوکے ہے تو فائدہ ہی ہوا ایک طرح سے. اور بہت ٹراؤٹ مچھلی پکڑ پکڑ کے کھائی جا رہی ہے. دیٹ از بینگ کاٹ دیئر بائی دا اوکے. نیٹس اینڈ بائی یوزنگ دا نیٹس. تو وہ بھی ایک اچھا ہے. لیکن دیکھیے بات وہی ہے کہ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا آپ دیکھیں کتنا دیٹ از انلیگل ایگزیکٹلی انٹرنیشنلی ایگزیکٹلی. اینڈ مورلی دیٹ از اناپروپریٹ. اس طرح کرنا نہیں چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ یا ہمسایوں کا ایتھیکلی آپس میں. رانگ ہے, آپ ایتھیکلی ہیومینٹی کے رانگ. اگینسٹ ہے. یس دیٹس رائٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو کچھ ایسی سازش یا کچھ ایسے گولز اور ایمز ہیں جو وہ اس آڑ میں جیسے میں نے کہا نا کہ ان کا ایک انڈین نیول شپ جو ہے وہ اس نے موو کیا اینڈ دین اٹ ہیڈ ٹو موو بیک. اسی طریقے سے وہ کسانوں کو گندم کاٹ لو جی اور ادھر سے یہ بند وہ بند. تو دے آر ٹرائنگ ٹو بلڈ پریشر. اور پریشر بلڈ کرنے کا فائدہ تب ہوتا ہے اگر اگلا بندہ پریشر میں آ جائے. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی قوم پاکستان اور میں ایسا پاکستانی کچھ بھی نہیں فوج ہے, اور پاکستان ایز اے کنٹری ایز اے اسٹیٹ کسی طرح کے بھی پریشر میں آئے گا. پریشر میں نہیں آ سکتا. فورن انٹرونشن کی اگر ہم بات کریں کہ اگر ہم جیسے یو ایس کی بات کریں تو ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے وہ سارٹ کر سکتے ہیں, بلکہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان کب سے ہم مسئلہ ہے کشمیر پہ جو ہمارا مسئلہ یہ چل رہا ہے, انہوں نے کہا 1000 سال پرانا ہے, یہ کہہ دیا. تو اب یہ دیکھیں کہ کیا کوئی فورن انٹرونشن ہو سکتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, یہ مسئلہ سارٹ کرنے کے لیے, یا پھر ایسے ہی چلے گا, یا پھر آپس میں ہی ممالک کو سارٹ کرنا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ کوئی ملک بھی ہمارے بیچ ثالثی کے لیے تیار نہیں ہوگا, آربیٹریشن نہیں کروائے گا. انڈس واٹر ٹریٹی کی حد تک لمیٹڈ کر کے دیکھیں تو اس میں ورلڈ بینک کو آربیٹریشن کا حق بھی حاصل ہے کیونکہ وہ آربیٹریٹر رہا ہے, انہی کے تھرو ہوا انہی تھا. کے تھرو یہ معاہدہ ہوا ہے. اب دیکھیے کہ سعودی عربیہ کے فارن منسٹر نے دونوں ملکوں کے فارن منسٹرز کو کال کی, ایک کو نہیں کی. دیٹ مینس سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک حد تک اس پوزیشن میں ہے کہ وہ انفلوئنس کرے دونوں ملکوں کو کہ بھائی بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرے, کیونکہ اس کے تعلقات دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے ہیں. اچھا ایز اے پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے تعلقات سعودی عرب سے بہت زیادہ اچھے اور ہیں بھی بہت زیادہ اچھے, لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے تعلقات بھارت سے بھی اچھے ہیں اور اس لیے ان کی ایک پوزیشن ہے. اور امریکہ جو ہے اٹ ول پریفر ٹو اسٹے آؤٹ آف دس کانفلکٹ, وہ شاید اس میں کوئی اتنا انٹروین نہ کرے. ان کے بیانات سے بھی اب اندازہ ہوا ہے. فارن کی بات کرتی ہیں تو شاید جیسے یو اے ای ہے, جیسے قطر ہے, تو وہ تھوڑا بہت تو انفلوئنس کر سکتے ہیں, لیکن کوئی ملک بھی ہم دونوں کے بیچ میں آربیٹریشن میں شاید نہ آئے. آئی تھنک دس از سو بائسنس بھی نہیں ہو سکتی کہ ایک جو ہے کیا کہہ لیں کچھ سرٹن ممالک جو ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کریں, کیونکہ جب پہلگام حملہ ہوا تھا تو اس کو کنڈیم تو میجورٹی ممالک نے کیا یس ہے, ایسا ہی ہے. لیکن کسی نے اس طرح سے سپورٹ پاکستان کے اگینسٹ سپورٹ کا بھی کوئی وعدہ نہیں کیا, یہ کچھ بھی ایسا آپ نے ہوا بڑی نہیں. اچھی بات کی آپ نے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے سمپتھی گین کرنا, تو جس طرح کا واقعہ ہوا پہلگام میں وہ تھا ہی اس نوعیت کا کہ لوگوں نے اسے کنڈیم بھی کرنا تھا اور اس کو سمپتھائز بھی کرنا تھا. پاکستان نے بھی اسے کنڈیم ایسا کیا, ہی ہر انسان نے کیا. ہر انسان نے کیا. دیٹ واز این انفارچونیٹ انسیڈنٹ. لیکن اس انسیڈنٹ کو بہانہ بنا کے اس کی آڑ میں جو آگے سٹیپس کیے ہیں اس کی انڈورسمنٹ انڈیا کو حاصل نہیں ہے باقی ملکوں سے. میرے خیال میں اسرائیل کی انڈورسمنٹ حاصل ہے, اور اس طرح کی بھی کچھ خبریں ہیں کہ کچھ اسرائیلی پریزنس انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے اندر ہو بھی گئی ہے. ریئلی یس, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سم لمیٹڈ پریزنس ایٹ سم لیول دیٹ از مور دین 1 ڈزن پرسنس کی, وہ جو کہ انڈیا کو ایڈوائزری رول پر وہاں سری نگر میں پہنچ بھی گئے ہیں. تو اسرائیل کی سپورٹ تو انڈیا کو میرے خیال میں آل آؤٹ حاصل رہے گی. باقی جو ممالک ہیں وہ اپنا ایک کوشش پلان دیں گے. بہت سارے ملکوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یس دیٹ انسیڈنٹ از انفارچونیٹ, لیکن اس انسیڈنٹ کو اتنا بڑا فلیش پوائنٹ بنا دینا کہ اس کے اوپر اب آپ ملٹری تیاریاں شروع ہو گئے ہیں, تو اس کو بعض ملکوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے. نیو یارک ٹائمز کی ابھی رپورٹ میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے بھی اسی حوالے سے بھارت کو ہی ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ بھارت جو ہے وہ بہانے
کرنے کی کوشش کر رہا ہے یس بیسکلی، جو کہ نہیں ہونے چاہیے. انڈس واٹر ٹریٹی کا حوالہ لے لیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب اڑی کا اٹیک ہوا تھا، جب پلوامہ والا مسئلہ ہوا تھا، تب بھی انڈس واٹر ٹریٹی کو ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی بھارت کی طرف سے. بظاہر یہ لگتا ہے ہم، کہ انڈیا چاہتا ہے کہ اس ٹریٹی کو کسی ختم نہ کیا کسی جائے. طریقے سے اگر ختم نہ بھی کر سکے تو اس کو ان افیکٹو کیا ہم، جائے. ہم، لیکن پاکستان نے بیان دیا کہ کوئی بھی جو ہم، آبی جارحیت ہے، any water aggression will be considered an act of war. اس کو وار سمجھا جائے گا. اب پھر انڈیا کو جو واٹر ایکٹ ہے وہ ہم، بھی ذرا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. دیکھیے آپ نے کہا 24 گھنٹے بہت اہم ہے. یس 48 گھنٹے بھی اہم ہے، 24 گھنٹے بھی اہم ہے. لیٹس سی کس طرح کا کوئی ادھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے، انیشیٹ ہوتا ہم، ہے. تھوڑا بہت فائر ایکسچینج جو ہے وہ ایل او سی پہ تو چل رہا ہے. ہم. ایل او سی جس زمانے میں ایل او سی پر تھا تو فائر ایکسچینج معمول کی بات تھی. اوکے. اٹ واز اے نارم، ہوتا ہی رہتا تھا. ہم، آج یہاں ہو رہا ہے، کل وہاں ہو رہا ہے، پرسوں وہاں ہو رہا ہم، ہے. پاکستان اگر میچ جیت گیا کرکٹ کا تو ہم نے فائرنگ شروع کر دی. ہم، اگر انڈیا میچ جیت گیا انہوں نے فائرنگ شروع کر ہم. دی. ہماری عید ہے وہ فائرنگ کریں گے، اچھا. ان کی دیوالی ہے ہم فائر کریں. اٹ واز ناٹ گڈ. میں دیکھیں آج کہہ رہا ہوں اٹ واز ناٹ ایتھیکلی گڈ. رانگ. ایتھیکل یہ ٹھیک نہیں. پھر اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا، ایل او ہم، سی جو ہے وہ سائلنٹ ہو گئی ہم، اور مور اور لیس جو ہے وہ سائلنٹ ہی رہتی ہے اور یہ اچھی بات. لیکن اب دیکھیں وہ سائلنٹ نہیں رہی. ہم. اب دوبارہ تھوڑا سے. بہت ہم، فائر ایکسچینج ہم، ہوتا ہے. جو کہ بڑھ ایک بھی سکتا خدشے ہے، کا باعث بڑھ بھی سکتا ہے. ہو سکتا یہ ہے. جو چھوٹے ہتھیاروں ہم، کا ایکسچینج آف فائر ہے ہم، یہ موٹر پہ شفٹ کرے گا. موٹر کے بعد وہ آرٹلری ڈولز میں جائے گا. ہم. اس کے بعد ممکن ہے کچھ اوفینسو، کچھ لمیٹڈ اسکیل انکرجنز ہونے کے چانس ہیں. تو دس از اے ڈیولپنگ اسٹوری. ہم. آپ بھی اس کو واچ کرتی رہیے، میں بھی واچ کرتا رہوں گا کہ ہوپ فلی ہوپ فلی. ہوپ فلی جنگ کی طرف حالات نہ جائیں. نو بڈی وانٹس وار. یس نو، یا ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم، ہاں اگر دشمن نے ایریل اٹیک کی کوشش کی تو ہماری ایئر فورس، ہماری ایئر ڈیفنس، ہم، اور اگر نیوی کی سائڈ سے آنے کی کوشش کی تو ہماری نیوی، ہم. سب جو ہیں وہ. پراپرلی ریٹیلیٹ کرنے کے قابل ہے. اور اور وہ پھر ریٹیلیشن پروپورشنیٹ نہیں ہوگی، وہ ڈسپروپورشنیٹ ہوگی. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آخری سوال میں کرنا چاہوں گی، آپ اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں اور وہی جو ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے کہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ایموشنل بھی ہوتے ہیں. تو ابھی جیسے انڈیا نے پاکستانیوں کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے ہیں، ایک بڑا ایشو وہ چل رہا ہے کہ پاکستان سے ویزاز. ویزا، سوری، اب بڑا ایشو یہ چل رہا ہے کہ اب 3 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جی پاکستان موو کر جائیں. بہت سے لوگ یہاں سے موو کیے تھے، ان کی فیملیز ہیں وہاں پہ. سیما نام کی ایک خاتون، شاید آپ کو ان کا کیس یاد ہو، وہ پاکستان سے گئی تھی، انہوں نے وہاں پہ جا کے شادی کی تھی. یس. اوبیسلی ہمارے لیے مورلی یہ چیز اچھی نہیں تھی. اب لیکن وہاں پہ ان کی شادی ہو چکی ہے اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پاکستان واپس چلی جائیں. ایموشنلی کیا یہ ٹریگرنگ نہیں ہے؟ یہ مطلب ہم کسی بھی انسان کے ساتھ اس طرح کوئی موو کرتے ہیں تو اسٹیٹ لیول کو سوچنے کی ضرورت ہے. کیا وہ اتنے لاجیکل ہو چکے ہیں کہ وہ ایموشنلی بھی اتنے ڈرینڈ ہے اس وقت؟ دیٹس ٹرو انفارچونیٹلی. دیکھیں میں ایک شاعر ہوں، ایک ادیب ہوں، لکھاری ہوں، اور ہمیشہ سے ہی اچھا سولجرز کے اندر بھی جو انیشیٹو فار پیس ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی. سولجرز کے اندر جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ تھاٹ پروسیس ہے وہ ضرور چلتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو آپ نے واقعہ سنایا، اتنی جلدی جلدی ویزاز منسوخ کیے، کوئی اوور 500 پاکستانیز ہیو کم بیک. دیر ور مور دین 800 پاکستانیز، 300-400 ابھی بھی ادھر ہیں. اسی طرح پھر جواب میں ریٹیلیشن میں پاکستان کو بھی یہ آرڈر دینا پڑا، یہاں سے بھی انڈینز جو ہیں ان کو جانا پڑ رہا ہے. اور کچھ تو جب جنگ لگتی ہے یا جنگ کے حالات بنتے ہیں تو انسانی جو سفرنگ ہے، ہیومن سفرنگ ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے مظاہرے آنے شروع بھی ہو گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، چلیے یہ تو پاکستان کا معاملہ ہے، ایسی دردناک خبریں آ رہی ہیں کہ جو کشمیری اسٹوڈنٹس بھارت کے مختلف شہروں میں پڑھ رہے ہیں اور ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ تشدد کے واقعات، ہیوملیشن کے واقعات ہو رہے ہیں. اچھا او بھائی وہ کشمیری ہیں، ان کے ساتھ چلیے کوئی آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا، لیکن یہ حالات تو سارے آپ کے پیدا کردہ ہیں.
ہوں، تو جو ہندوتوا کی پالیسی ہے اجت دوول کی، اور جو ایک امت شاہ کی پالیسی ہے، یا پھر سوری ٹو سے نریندر مودی جی کی ہے، وہ ان کے اپنی سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے. ہوں، چاہے پاکستان ہو چاہے بھارت ہو، ایک ملک کے شہری کسی بھی مذہب سے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کوئی بھی ان کا رنگ ہو، دے شوڈ بی کنسیڈرڈ ایکول سٹیزنس. ایسے ہی ہے. اب بھارت کے وہ سبرامنیم ایک منتری جی تھے، ہوں، انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح طور پر کہا مسلمز آر ناٹ ایکول سٹیزنس. ہاؤ کین یو سے دیٹ ان 21st century, مائی گاڈ. in this modern world? He was asked again and again by the anchor ہوں، person, what are you saying, constitutionally they are equal. اس نے آگے سے کہا no, ہمارا کانسٹیٹیوشن ایکولز کی ایکوالٹی کی بات کرتا ہے. they are not equals, hence they cannot demand equality. وہ تو پارٹ ان کو سمجھتے ہی نہیں ہے بیسکلی. یہ ہے اصل بات. تو دونوں طرف انسانیت بڑھنی چاہیے. ایز اے رائٹر، ایز اے پوئٹ، آئی ووڈ لائک کہ امن جو ہے وہ پریویل کرے. امن پریویل کرنا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنی ریئلائزیشن کی ضرورت ہمیں ہے اس بات کی کہ امن پریویل کرے، اور ہمیں ہے ریئلائزیشن، اتنی اس سے کہیں زیادہ ریئلائزیشن کی ضرورت انڈیا کو ہے. بالکل. ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلیئرلی آرمڈ ہیں، اور یہ کانفلکٹ خدا نخواستہ بڑھ بھی سکتا ہے. اس سے ہیومن سفرنگ آ سکتی ہے. اچھا، ایک بات میں آخر میں کر ہی دوں. 2019 میں مودی جی نے بڑے حسرت بھرے لہجے میں کہا تھا کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے. تو اب رافیل طیارہ ہے ایک فرینچ اوریجن کا. اوکے. اچھا، ان سالوں میں اب انہوں نے رافیل حاصل کر لی ہے. اوکے. دے ہیو پرچیزڈ. یعنی ایک طرح سے انہوں نے نا بیس بنائی. 2019 میں جب پاکستان نے ان کا طیارہ گرایا اور ابھینندن کو چائے پلائی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے بڑا کیس اسٹرانگلی کہا جی رافیل چاہیے، کاش ہمارا رافیل ہوتا. ناؤ دے ہیو رافیل، اور وہ رافیل کو آزما بھی سکتے ہیں. دی کین اٹیک. میں آخر میں آپ کو ایک بڑی میں کہوں گا کہ اہم بات بتانے والا ہوں. رافیل پوری دنیا میں کہیں بھی وار ٹیسٹڈ نہیں ہے. اوکے. وار میں اس کی ٹیسٹنگ نہیں ہو سکی. بٹ یو نو دس از ویری ماڈرن، ویری پاورفل ایئر کرافٹ. ایک عام بڑا جنگی طیارہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کہیں بھارت یہ چاہے کہ یار چلو جو ہمارے پاس وہ طیارے تھے وہ تو انہوں نے گرا لیے، تو رافیل کو تو نہیں گرا سکیں گے. یا تو بھائی صاحب ایسی بات نہیں ہے. جیسا میں نے پہلے کہا، it's not the gun but the man behind the gun that matters. For sure. It's not the aeroplane but the man in the cockpit, the pilot in the cockpit that matters. تو رافیل تو پوری دنیا میں کہیں پہ ٹیسٹ بھی نہیں ہوا. ہمارے پاس جو طیارے ہیں وہ تو ٹیسٹڈ ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رافیل کے گھمنڈ میں یا رافیل کے بھروسے پر کوئی ایسا مس ایڈونچر کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ انہی کے اگینسٹ جائے گا وہ. انہی کے اگینسٹ جائے گا. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں رافیل ہے ان کے پاس تو اللہ جانے وہ کس طریقے سے آ کر وہ کوئی اٹیک کر کے واپس جا سکیں گے، تو نہیں. بہت کچھ ہے ایسا جس پہ ہم بات نہیں کر سکتے. نہیں، ایئر ڈیفense، ہماری جو ایئر ڈیفenس ایک ہوتی ہے جسے ہم سیم کہتے ہیں، دیٹ از سرفیس ٹو ایئر میزائل. بہت کچھ ہوتا ہے جو دیٹ کین بی یوزڈ. تو ریسٹرینٹ ہی کرنا چاہیے. United Nations has said, and so many other countries have told both of these countries to exercise restraint, and that should be exercised primarily by India and obviously by Pakistan also. Or we hope کہ اس طرف صورت حال نہ جائے. But let me tell you Javeria, things are moving towards that direction. یہی امید کی جا سکتی ہے، بلکہ دعا کی جا سکتی ہے کہ دونوں ممالک میں obviously پیس شوڈ پریویل. Yes. تو جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا کو زیادہ ضرورت ہے اس وقت سینسیشن پھیلانے کے because بجائے. all actions are being initiated by India. بھارت کی طرف سے یہ سارے، پاکستان تو محض ان کا جواب دے رہا ہے. بھارت نے کہا کہ ویزے کینسل،
پھر پاکستان نے کہا ویزے کینسل، بھارت نے کہا بارڈر بند، پاکستان نے کہا اوکے بارڈر بند، ہوں تجارت بند. ہوں پھر بھارت نے اپنے عملے میں کمی کی تو ریٹیلیشن میں ہوں پاکستان نے پاکستان عملے نے میں کمی کیونکہ کی. آبویسلی آپ کو اپنی پالیسیز اسی حساب سے یس چینج کرنی پڑتی ہیں. یس تو یہ تو ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے کہنا چاہیے. دیٹس رائٹ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اور بڑی انسائٹس ملی جب آپ نے پرانی جنگوں کی بات بتائی، تب بھی وہ سن کے کافی لگا کہ اس وقت بھی ہماری جو فورسز تھیں بہت اسٹرانگ تھیں. آج بھی ہماری فورسز کا مورال اتنا ہی ہائی ہے، بلکہ عوام کا بھی. جی سو ہوپ فلی جو ہم بات کر رہے تھے کہ امن قائم رہنا چاہیے. کوئی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، دونوں ممالک میں امن ہونا چاہیے. جنگ کی طرف نہ ہی جائیں، حالات تو بہتر ہے. اور خاص طور پر انڈیا کو اس بات کا ضرور اس بات کو کنسیڈر کرنا چاہیے. یہ تھا ہمارا پوڈ کاسٹ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.